الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین عظیم محتشم، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال سن 35 ہجری 18 ذو الحجہ کو ہوا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی سیرت پر روشنی ڈالنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا نام عثمان ہے اور آپ کے والد محترم کا نام عفان ہے، اور آپ کی کنیت ابو عمر ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں نبی پاک علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ اس طرح ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ تو اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم کی بیٹی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قرآن اور سنت میں عیاں ہے۔ آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تفسیر خازن اور تفسیر معالم التنزیل میں آپ کے اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے حوالے سے لکھا گیا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں ساز و سامان پیش فرمایا اور 1000 دینار بھی اللہ کی راہ میں پیش فرمایا، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 درہم سرکار کی بارگاہ میں پیش فرمائے۔ تو تفاسیر میں آتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اب دونوں کی شان میں نازل ہوئی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں رکھتے۔ منا ولا اذى لهم، نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہوئے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا جو اجر و ثواب ہے، لہم اجرہم، ان کا اجر و ثواب عند ربہم، اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پتہ چلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کی گواہی قرآن بھی دیتا ہے۔ غزوہ تبوک، جس کو جیش اسرہ بھی کہا جاتا ہے، یہ غزوہ تاریخ اسلام میں جب وقوع پذیر ہوا تو اس وقت مدینہ میں قحط تھا، حتیٰ کہ لوگ درخت کے سوکھے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ تو اس موقع پر سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سخاوت ہے وہ اللہ کی عنایت سے وہ جوش میں آئی۔ حضرت ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ اکرام سے آپ
خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں کو تلقین فرما رہے تھے امداد کے حوالے سے، تو اس موقع پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ما ساز و سامان اور پلان کے میں نے راہ خدا میں دے دیا۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب جو ہے صحابہ اکرام کو عنایت فرمائی، تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ 200 اونٹ ما ساز و سامان میں راہ خدا میں پیش کرتا ہوں۔ اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہو گئے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو پھر ترغیب ارشاد فرمائی، ساز و سامان کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ما ساز و سامان میں نے راہ خدا میں پیش فرماتا ہوں۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جود و سخا سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا متاثر ہوئے، آپ کے دل کو اتنا سکون ملا۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن خباب فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی منبر سے تشریف فرما ہوئے نیچے اتر رہے تھے، تو اس وقت تشریف لا رہے تھے تو آپ کی زبان مبارک سے ہم نے سنا ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ 2 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی یہ اس کی وفا راہ خدا میں اس کے لیے کافی ہے، اس کو اس کی جو خطا ہے اس کو ضرر نہیں دے گی، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتنی خدمت کی ہے۔ تو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ اگر نبی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ظاہری خطا واقع ہو بھی جائے، جلیل القدر صحابی ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آج اس محبت کے ساتھ جود و سخا کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دل سے دعا نکالی آج کے بعد عثمان کے لیے خیر ہے، عثمان کو کوئی چیز جو ہے وہ ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جود و سخا کا یہ عالم ہے، دین اسلام کی خدمت کے لیے پیش رہتے تھے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کی بات کی جائے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدنا ابو بکر، عمر، آپ تینوں تشریف لا رہے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق پہلے تشریف لائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا باہر کون؟ جواب آیا ابو بکر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا تشریف لے آؤ۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا کون؟ عمر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تشریف لے آئے۔ تو تیسری دفعہ جب دروازہ کھٹکھٹا اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ عثمان، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ وجہ کیا تھی؟ آپ کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا جو ہے وہ ہٹا تھا، حالانکہ پنڈلی جو ہے وہ سطر میں شامل نہیں ہے، گھٹنوں کے نیچے والا حصہ سطر میں شامل نہیں ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عثمان رک جائے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا گیا کہ اب تشریف لے آئیں۔ آپ نے اپنا کپڑا درست فرمایا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ نے ایسا عمل نہیں فرمایا، عمر آئے آپ نے ایسا نہیں فرمایا، عثمان آئے آپ نے ایسا عمل فرمایا، اس کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا اے میرے صحابہ، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کروں؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کا یہ مطلب ہے، کیونکہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا فرشتے حیا کرتے ہیں، آپ نے فرشتوں کو حیا کرتے ہوئے دیکھا کہ عثمان غنی سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دے دیا قیامت تک حیا کا پیکر اگر جس نے دیکھنا ہو وہ عثمان غنی کو دیکھے۔ تو کسی شاعر نے یوں فرمایا کہ یوں تو مریم بھی ہیں، ہاجرہ بھی، نیک خاتون ہیں آسیہ بھی،
بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے۔ اگر عورتوں میں بات کی جائے تو اس اما فاطمہ الزہرا کا خیال آتا ہے، اور اگر مردوں میں حیا کی بات کی جائے، خوبصورتی کی بات کی جائے تو اس وقت حضرت عثمان غنی کا خیال آتا ہے۔ تو بات جب آ گئی ہے حیا کی، فاطمہ کا خیال آ گیا ہے، تو دوستو نبی پاک علیہ السلام کی فرامین ہمیں اس بات پر آمادہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی اقتداء جو ہے وہ ہدایت ہے، اور سراپا ہدایت ہے۔ اصحاب النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم میرے صحابہ میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر میرے جس صحابی کو دیکھو گے وہ چمکتا ہوا ستارہ تمہیں نظر آئے گا۔ تو دوستو اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور بالخصوص خلفائے راشدین اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ تعالی محبت عطا فرمائے، آپ جیسا حیا نصیب فرمائے، آپ جیسی سیرت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے۔ وما علی الشاء الا البلاغ المبین۔